الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. علم سیکھنے کے جو آداب ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ علم سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور عام طور پہ ایک روایت ہے جو ہر جگہ پر آپ کو سننے کو ملتی ہے، آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، کہ لاحت سے، قبر سے لے کے اپنا جو پیدائش سے لے کے قبر تک آپ علم حاصل کریں. تو علم سے کیا مراد ہے، اور علم اور علماء کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلت بیان کی ہے، تو علم اس کو کس طرح سے سیکھنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، ایک عالم کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بیسیکلی جو اس موڈیول میں ہماری بک ہے، اس بک کا نام ہے حلیۃ طالب علم. وہ عربی زبان میں شیخ بکر بن زید حفظہ اللہ نے وہ کتاب لکھی ہے. علم کے حوالے سے آپ کے نزدیک علم کیا ہے، آپ علم کو کیا سمجھتے ہیں، اور علم کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو آپ کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے، آپ علم کو کیا سمجھتے ہیں؟ علم سے مراد کیا ہے سب سے پہلے تو؟ جی میں وہی کا علم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ نالج ہے. ہاں، وہی کے علاوہ جو ہے جی جی جاننا، ٹھیک ہے. یہ تو ایک آگہی، بالکل ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے، آف نیچرل تھنگس. اچھا، علم ہمارے ہاں نا سوسائٹی کی ایک بہت پرابلم ہے، ہم نے چیزوں کو مختلف کر دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں دین علیحدہ ہو چکا ہے، دنیا علیحدہ ہو چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہ جو ہے نا ان احادیث کو اپنے علوم کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو آپ کسی علماء کی مجلس میں جائیں یا کسی مدارس کے پاس جائیں تو وہ ان حدیث کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان پر بھی منطبق ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ایک وسیع پیمانے کے اندر ہمیں بنیادی طور پہ سمجھنا ہوگا کہ علم ہے کیا اور علم سے مراد کیا ہے. جیسے کہ میم نے فرمایا کہ علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اب جب آپ کا بیسک کنسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کا ہر ایک معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے اس کی زندگی کا معاملہ وہ اس کا تعلق اس کے ذاتی معاملات کے ساتھ ہے، چاہے اس کے گھریلو معاملات کے ساتھ ہے، چاہے اس کے معاشی معاملات کے ساتھ ہے، چاہے اس کے سیاسی معاملات کے ساتھ ہے، اس کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جب ہم اپنا یہ کنسیپٹ رکھ لیں گے کہ میں نے جو بھی رہنمائی لینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو رہنمائی ہمارے تک پہنچی ہے وہ وحی کے ذریعے سے پہنچی ہے. اور وحی کی دو قسمیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں وحی جلی اور ایک کو کہتے ہیں ہم وحی خفی. وحی جلی کا معنی ہوتا ہے واضح، ظاہر، اور خفی کا معنی ہوتا ہے چھپا ہونا کسی چیز کا. تو وحی جلی جو واضح وحی ہے یعنی کہ قرآن مجید کی صورت کے اندر ہے، اور وحی خفی جو اس طرح سے واضح نہیں ہے وہ ہمارے پاس احادیث کی صورت میں موجود ہے. تو ہم نے جو بھی علم حاصل کرنا ہے وہ ہم نے اس کی روشنی میں کرنا ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا کویسچن آ جاتا ہے کہ دنیا تہذیب و تمدن میں بہت آگے جا چکی ہے، نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئے سے نئے علوم آ رہے ہیں. تو اب ان علوم کے اندر فار ایگزامپل ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، ہم انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، ان علوم میں ہم قرآن مجید سے رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں، ہم وحی سے رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک بیسک کویسچن پیدا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو جو وحی ہے وہ کلیات دیتی ہے، پرنسپلز دیتی ہے. جی آپ کو پرنسپلز کے تھرو علوم، یعنی کہ جیسے ہم اپسٹیمولوجی کہتے ہیں،
آپ کو طریقہ کیا ہے علم اختیار کرنے کا، یا اس کی میتھڈولوجی کیا ہوگی، وہ دے دیتی ہے. جب آپ کو وہ اصول دے دیے گئے تو وہ ضوابط ہیں، آپ اس ڈسپلن میں ہر علم کو آل انکمپسنگ ہے. بالکل صحیح. قرآن مجید کے اندر سائنس کی بکس کے اندر آپ کو خاص طور پہ جو بکس پاکستان کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ایک آیت آپ کو لازمی وہ اس کے جو انٹروڈکٹری جو ہوتا ہے نا ساشر، اس میں آپ کو لازمی نظر آئے گی افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو وہ غور و فکر سے پھر آگے وہ سائنس کا سارا معاملات شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد سائنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ غور و فکر کریں. دیکھیں انسان اپنی زندگی میں جس قدر ترقی کرتا جائے، اس میں ہمیں شریعت کے حوالے سے، وحی کے علم کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ملتی. اب دنیا کے اندر جتنی چاہے ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اصول دیتا ہے، اسلام ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. کیونکہ جو مسائل ہیں زندگی کے اندر پیش آنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ہر روز ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر روز نیا مسئلہ. وقت کے ساتھ ساتھ ایجادات بدلتی رہتی ہیں. اس لیے اسلام نے کسی بھی چیز کو کبھی بھی اسپیسیفک نہیں کیا. اسلام آپ کو ہر فیلڈ کے اندر آپ کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم سائنس کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم میڈیکل کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہم طب کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہم انجینئرنگ کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پہ اسلام نے ہمیں، اب قرآن و حدیث میں بھی اگر ہم بات کریں تو جتنے فقہی مسائل ہیں، کیا سارے کے سارے فقہی مسائل قرآن و حدیث کے اندر بعینی لفظ کے طور پہ موجود ہیں؟ نہیں موجود. آج کے دور کے اندر ہمیں کتنے نئے مسائل کا سامنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں تو نفسیاتی اعتبار سے کتنے نئے مسائل امت کو درپیش ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا وہ مسائل لفظ اس طرح احادیث میں آپ کو ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. کیا آپ کو وہ قرآن میں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. اس لیے وہ علماء جو فتویٰ دیتے ہیں، وہ علماء جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ ایک علم پڑھا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اصول الفقہ. ایک ہوتی ہے فقہ اور ایک ہوتی ہے اصول الفقہ. فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی سمجھ کو، وہ مسائل، آپ کے وہ مسائل جن کا تعلق آپ کی زندگی کے ساتھ ہے، اور وہ مسائل آپ قرآن اور حدیث کی سمجھ سے جو حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فقہ. مثال کے طور پہ نماز کیسی پڑھی جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ موضوع ہے کس علم کا؟ علم الفقہ کا. اب علم الفقہ کے اندر ایک علم ہے جسے ہم کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ کے اندر وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ قرآن مجید اور احادیث سے کسی مسئلے کا علم اخذ کرتے ہیں اور اس کو منطبق کرتے ہیں کسی مسئلے کے اوپر. مثال کے طور پہ ہمیں احادیث سے جو مسئلہ ملتا ہے، فار ایگزامپل ہم ڈرگز کی بات کرتے ہیں. ڈرگز کے اندر کل مسکر حرام، حدیث میں آتا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب یہاں پر جو مجتہد علماء ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرن، نشہ آور چیز حرام ہے، تو اب قیامت تک آنے والی ہر وہ چیز جس کے اندر وہ اثرات پائے جاتے ہیں جو کسی مسکر چیز میں پائے جاتے ہیں، تو وہ اس کا ایک تجزیہ کریں گے، ایک تحلیل کریں گے، اور اگر وہی اثرات اس نئی آنے والی چیز میں پائے جائیں، فار ایگزامپل ہم سگریٹ کی بات کر لیتے ہیں، ہم شیشے کی بات کر لیتے ہیں، ہم جو نئے سے نئے ڈرگز آ رہے ہیں اس میں سے بہت سے ایسے ڈرگز ہیں جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آج کل لوگ لیتے ہیں. اور خاص طور پہ سائیکالوجی کی فیلڈ کے اندر اگر آپ ملیشیا میں چلے جائیں، آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، وہاں پہ بہت سے لوگ خاص قسم کے ڈرگز لیتے ہیں، اور وہ ڈرگز باقاعدہ طور پہ میڈیسن کی فارم کے اندر بھی آپ کو ملتے ہیں، جس سے آپ اپنے دماغ کے تخیلات کی ایک الگ سی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ اپنا جو آپ کی پین ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور بہت سی چیزیں، ان کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. تو اب ان ڈرگز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جائز ہیں؟ کیا وہ حلال ہیں اسلامی نقطہ نظر سے؟ تو ایک عالم جو ہے وہ ان سب چیزوں کو منطبق کرے گا. تو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو سیکھنا جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس میں علم سے مراد وہ علم ہے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ایک مسلمان کو جاننے کے لیے
اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، جس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جس کے بغیر اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، جس کے بغیر وہ اپنے اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا. تو اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اور وہ بنیادی علم ہے. باقی آپ جتنی مرضی ریسرچ کریں، جس فیلڈ میں چاہیں آپ ریسرچ کریں، جتنی مرضی تحقیق کریں، نئے سے نئے تحقیق کریں، اسلام نے اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں، اگر آپ کی ریسرچ جو تحقیق آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہے، اگر آپ اخلاص کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا اس کے پیچھے بنیادی ہدف یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی اچھی انٹینشن ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ کام آپ کے لیے اجر کے طور پہ لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ پہلے ایک وائرس بنائیں، پھر اس کے بعد اس کا اینٹی وائرس بنائیں تاکہ ہم اپنا اینٹی وائرس بیچ سکیں، بہت سی یہ ایک بہت بڑی اس کے بارے میں بھی دنیا کے اندر بات ہوتی ہے کہ بہت سی دوائیاں یا بہت سے وائرسز جن کے ہم نئے نام سنتے ہیں، فار ایگزامپل ایبولا کا وائرس ہے یا اور بہت سارے نئے وائرسز ہیں، یہ ایسے وائرسز ہیں جو فطری طور پہ موجود نہیں تھے. یہ میڈیسن کی کمپنیز انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریسرچ کروا کے یہ وائرسز ایجاد کروائے تاکہ ان وائرسز کے ذریعے سے ہم ہماری دوائیاں ہیں جو ان کے اینٹی ہیں ہم وہ بیچ سکیں. تو دنیا میں ریسرچ اس نام پہ بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس میں امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب تر ہوتا جاتا ہے. تو اس میں بھی باقاعدہ طور پہ اکنامکلی ریسرچز ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس بات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ کس طرح پیسے کو اپنے پاس ہی سمیٹ کر رکھا جائے، زیادہ لوگوں تک نہ جانے دیا جائے. اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. اب فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی کی بات کرتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کرنا شریعت میں اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن اگر آپ ماڈرن بزنس کو دیکھیں تو وہاں پر ماڈرن بزنس کے اندر آپ ذخیرہ اندوزی کر کے پیسے کمائیں، وہ آپ کا حق ہے یا آپ کی بزنس کی سینس ہے. تو انٹینشن آپ کی کسی بھی چیز کے رخ کو بدل سکتی ہے، اور وہی چیز اس بات کا تعین کرے گی کہ آپ کون سا علم لے رہے ہیں. کیا وہ فضائل، کیا وہ چیزیں جو اس علم کے لیے بیان ہوئی ہیں وہ آپ کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو ان سب کا تعلق آپ کی انٹینشن کے ساتھ ہے، آپ کی نیت کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پہ اس بک کے اندر جس علم کے بارے میں، کیونکہ اس ملک کا نام ہے حلیۃ طالب علم، حلیہ کہتے ہیں عربی زبان میں چولا جو ہوتا ہے نا، جو ایک بڑا سا جبہ ہوتا ہے، چولا ہوتا ہے، اگر وہ کسی نے پہنا ہو، جیسے کوٹ ہے تو ایک اوور کوٹ ہوتا ہے، جو اوور کوٹ ہوتا ہے اس کو حلیہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے زمانے کے اندر خاص طور پہ لوگ جب کسی جگہ پر جایا کرتے تھے یا کوئی ان کی خاص محفل ہوتی تھی یا کوئی بڑے مقام والا بندہ ہوتا تھا تو وہ اپنے اوپر ایک حلیہ پہنا کرتا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک رومی جبہ تھا، اس میں حدیث میں حلیہ کے الفاظ آتے ہیں. تو آپ وہ حلیہ اس وقت پہنتے جب کوئی سفیر آتے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ آتے تو آپ ان سے ملاقات کے لیے وہ حلیہ پہنا کرتے. تو حلیہ بنیادی طور پہ اس جبے کو، اس چولے کو کہتے ہیں یا اس اوور کوٹ کو کہتے ہیں جو کوئی انسان پہنتا ہے. تو حلیۃ طالب علم سے مراد ہے کہ ایک علم سیکھنے والے کا حلیہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ظاہری لحاظ سے وضاقتہ، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کے اخلاق، اس کے آداب کیسے ہونے چاہیے. جو ایک طالب علم، یا اگر ہم آج کل کے دور میں بات کریں، ایک اسٹوڈنٹ کے اخلاق، ایک اسٹوڈنٹ کے اطوار، ایک اسٹوڈنٹ کی لائف، اس کا وے آف لائف کس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس بک کے اندر بیان ہوں گی کہ ایک طالب علم کو کس طرح سے علم سیکھنا چاہیے اور کس طرح سے علم کو نہ صرف سیکھ سکتا ہے، وہ علم کو اپنے اندر شامل کر سکتا ہے، اپنی ذات کے اندر شامل کر سکتا ہے. یہاں پر ایک اور کویسچن ریز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ساری چیزیں ہوں گی، لیکن
تعلیم کا، علم کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا علم کا؟ لوگوں میں شعور پیدا کرنا، صحیح غلط کا ڈفرنس دینا، اور جی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اس کو ڈیولپ کرنا. جی اور اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے جی جی اپنے نفس اور سکون سے آگاہ ہونا. جی اور کچھ زندگی کے مقصد، خود کے مقصد سے آگاہ ہونا، خود کے مقصد سے آگاہ ہونا. پیدا کیوں ہوئے، کس کے لیے ہیں، کیا کرتے ہیں. دیکھیں حیوان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. حیوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانور. جو ہر وہ ذی روح جس کے 4 پاؤں ہوں اس کو حیوان کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو حیوان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں ہم حیوان ناطق، اور ایک کو کہتے ہیں ہم حیوان غیر ناطق. حیوان ناطق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حیوان جو بات کر سکتا ہے. نطق کہتے ہیں بات کرنے کو، ناطق، حیوان ناطق بات کرنے والا حیوان، اور غیر ناطق بات نہ کرنے والا. اب بات نہ کرنے والوں میں جتنے جانور ہیں یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک حیوان ناطق ہے. اب انسان کب مرتبہ انسانیت کے اوپر فائز ہوگا؟ انسان بھی ایک حیوان ہے، جانور بھی ایک حیوان ہے. اب انسان اس سے ایک سٹیپ آگے کیسے جا سکتا ہے؟ کیسے وہ مرتبہ انسانیت پہ فائز ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اس شرف تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ شرف جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا کیا ہے، وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اور کسی بھی ہستی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیا ہے. تاکہ اگر انسان جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی بالا ہے، فرشتوں سے بھی بلند ہے. تو وہ کب ہوتا ہے انسان کا مقام؟ وہ کس طرح سے اس منازل کو طے کر سکتا ہے؟ وہ اس علم کے ذریعے کر سکتا ہے. جب تک یہ علم نہیں ہوگا کسی انسان کے پاس تو وہ انسان کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے. علم وہ زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر ایک حیوان ناطق سے انسان مرتبہ انسانیت کے اوپر فائز ہوتا ہے. لیکن جہاں پر علم آپ کو یہ شرف دیتا ہے، جہاں پر علم آپ کو ایک خاص مقام عطا کرتا ہے، پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں جو ہر انسان سے اس علم کے وہ تقاضے ہوتے ہیں. اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ بیسک نالج کے کیا تقاضے ہیں ایک انسان سے؟ ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 2 معاشروں کو دیکھتے ہیں. معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو نا عشرہ کہتے ہیں. عشرہ کہتے ہیں ہم 10 کو، عشرہ. تو معاشرہ یہ عشرہ سے بنا ہوا ہے. عشرہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 ایسے افراد کا مجموعہ جو آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. 10 ایسے حیوانات کا مجموعہ جو آپس میں مل جل کے رہتے ہوں. تو ایک معاشرہ وہ ہے جو انسانوں کا معاشرہ ہے، اور ایک معاشرہ وہ ہے جو حیوانوں کا معاشرہ ہے. اب انسانوں کے معاشرے میں اور حیوانوں کے معاشرے میں آپ کس طرح فرق کریں گے؟ اب کچھ تقاضے ہیں نا، جب علم کے کچھ تقاضے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان سے جدا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. تو کیوں بہتر ہیں آپ کے اندر کون سا ایسا خواب کا پر لگا ہوگا جو ان کے اندر نہیں ہے؟ تو وہ چیزیں، وہ حلیات، وہ آداب، وہ اطوار، وہ اخلاق، وہ چیزیں جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گی تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس سے جدا کرنا ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں علم سیکھ لیتا ہوں، علم کو پڑھ لینا، جب تک وہ علم آپ کی ذات سے نظر نہیں آئے گا، جب تک وہ آپ کی وجود سے نظر نہیں آئے گا، جب تک وہ آپ کے اعضاء کے ایک ایک انگ سے ٹپک نہیں رہا ہوگا علم، اس وقت تک وہ علم نہیں ہے. اور وہ شرف آپ کے لیے شرف نہیں ہے جب تک آپ زبان سے جتنی مرضی مرتبہ کہتے رہیں. لیکن علم وہ ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. تو علم کا کیا تقاضا ہے؟ علم کا تقاضا ہے عمل.
اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا. آپ تھیوری جتنی مرضی پڑھتے رہیں، جب تک آپ اس کا پریکٹیکل نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان معرفت کا نام ہے، ایمان علم کا نام ہے. ایمان کہتے ہیں معرفت کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سمجھنا. معرفت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا، اس کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنا. تو ایمان معرفت کا نام ہے، اور ایمان کے ساتھ جو چیز ملزوم ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ہے عمل. تو علم عمل کے بغیر کسی صورت مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب تک آپ اس علم پر عمل نہیں کریں گے تو آپ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جو مقام یا جو شرف اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیا ہے. تو شیخ اس کتاب میں جو سب سے جی معرفت، بالکل معرفت ہے یہ عمل میں. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ اس تعلق کو فیل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نہیں پہچان سکتے، اور وہ فیل بغیر عمل کیے آپ کبھی نہیں کر سکتے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ العلم عبادہ، علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے. بہت بڑی بات، کوئی معمولی بات نہیں ہے. علم حاصل کرنا عبادت ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے معرفت کا طریقہ، جی اللہ سے معرفت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ سے معرفت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور تعلق، بالکل تعلق اور کچھ. آپ عبادت کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے بہت بڑی پرابلمس ہے کہ ہماری سوسائٹی کے کنسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہے، اور ان بیسک چیزوں کے متعلق ہماری سوسائٹی کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جن کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سے اپنا ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا. بندے سے ہے نا، بندگی کا طریقہ، یعنی کہ بندگی کا ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے. عبادت کی جو تعریف کی جاتی ہے نا، عبادت کہتے ہیں کل قول و فعل، ہر وہ آپ کی بات، ہر وہ آپ کا فعل جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیں، جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیں. تو العلم عبادہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندگی کا باعث ہے. کیوں سر؟ تو وہ علم کب اللہ تعالیٰ کی رضامندگی اور کب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے گا؟ جب. تو شرط العبادتی الاخلاص النیہ. شیخ فرماتے ہیں کہ عبادت کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے اخلاص نیت. عبادت نماز پڑھنے کی عبادت ہے، تو جب تک آپ کے اس عبادت کے پیچھے انٹینشن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے نا، کہ جب تک آپ کوئی بھی کام عبادت کا کر رہے ہیں اس کے پیچھے جب تک آپ کی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں اس وقت تک وہ آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو علم بھی ایک عبادت ہے، علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور جب تک اس کے پیچھے بھی وہ نیت نہیں ہوگی، وہ انٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ صرف علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنا کے جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر واجب ہے آپ ان فرائض کو سمجھیں، جو حقوق دوسرے لوگوں کے آپ کے اوپر حقوق واجب ہے آپ ان حقوق کو سمجھ کے جب تک ان حقوق کو ادا نہیں کریں، جب تک آپ کی یہ انٹینشن نہیں ہوگی، جب تک آپ کی یہ نیت نہیں ہوگی، اس وقت تک علم پھر عبادت نہیں بن سکتا. کیسے؟ مثلاً اگر ہم لوگ علم کو عبادت سمجھنے لگے تو ہماری زندگی میں بڑا بے فائدہ علم بھی ہے. مثلاً ہو سکتا ہے وہ آپ کے نزدیک بے فائدہ ہو، کسی دوسرے کے نزدیک بے فائدہ نہ ہو. مثلاً یہ کہ بہت زیادہ علم ہم لوگ عبادت سمجھ کے نہیں حاصل کر رہے ہیں، جو ہمارے مقاصد خلوص نہیں ہوتا اس میں، اللہ کے خاطر نہیں، ہمارے اپنی چیزیں، مثلاً ڈگری، پیسہ کمانا،
ہم اس کے اوپر ہی بات کر لیں، اس کے اوپر بات. لیکن اگر آپ اس کو لنک کر دیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کر دیں، تو اس کا زندگی اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو عبادت بن جائے گا. میں ایگزامپل ایک بات کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مقصد آپ کا کسی جگہ پر، ایک ہوتی ہے آپ کی منزل، ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ، منزل تک پہنچنے کا رستہ. اگر آپ کی منزل عبادت ہے تو وہ جتنے وسائل ہیں، جتنے ذرائع ہیں جو آپ کو اس تک پہنچا رہے ہیں، تو ان وسائل اور ان ذرائع کا بھی وہی حکم ہے جو آپ کے اس اصل ہدف کا حکم ہے. سمجھ لگی بات؟ کہ اگر آپ کا اصل ہدف عبادت ہے تو اس وسیلے کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے آپ اس ہدف تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کا وسیلہ اور ذریعہ بھی عبادت ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت ہو. اور نیت صرف یہ نیت یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی میری نیت ہے کہ میں عبادت کے لیے جو ہے نا وہ علم حاصل کر رہا ہوں، یا میری نیت ہے میں اس کام کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو کیا صرف یہ سمجھ لینے سے یا یہ بات کہہ لینے سے تو وہ کیا نیت ہو جائے گی؟ عمل سے فرق پڑے گا. آپ نے نا ابھی پیچھے بات کی، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا ریسرچ میتھڈالوجی کی. جب آپ کی انٹینشن خلوص ہے نا، جب آپ کی انٹینشن میں اللہ ہے، تو وہ سب کچھ بھی اس کی بھی ایتھیکل بیسس ساری بنیاد فرق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پریزنٹ علم کا طریقہ، آپ کی ایپسٹیمولوجی سب کچھ بدل جاتا ہے. آپ اس کو پھر اپنے طریقے سے، اللہ کے طریقے سے اٹھاتے ہیں. بیسیکلی ہم اسی کو اسلامائزیشن آف نالج کہتے ہیں. وہ بالکل فرق ہو جاتا ہے ہمارا طریقہ کار. وہ لوگ اپنا ڈاؤٹ ازمپشن سے شروع کریں گے. چلیے میں ایک ایگزامپل آپ سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں. ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے اپنا جو اس نے علم سیکھا ہے، جو اپنا اس نے MBBS کیا ہے، وہ اس نے اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ علم ہے اور یہ عبادت ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس نے بس ویسے ہی کر لیا، جس کو پتہ ہی نہیں، کوئی اس نے دھیان نہیں دیا. ان دونوں کے اندر کیا فرق ہوگا؟ پروبیبلی یہی ایتھیکل فرق ہوگا نا. وہ پوری کوشش کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ جس ایتھیکل پریکٹس سے جن سے راضی ہیں، میں وہ کوشش کروں میڈیسن میں، پریکٹس میں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ علم کے اندر بھی کوشش کرے کہ وہ کوئی اوریجنلٹی دے جائے، جبکہ جو دوسرا ہے وہ وہی کرے گا جو باقی سب کر رہے ہیں. دیکھیے علم جو ہے نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ آپ کے ایتھکس سے ہوتا ہے. وہ آپ کے ایک بندہ ہے، اس نے ظاہری اعتبار سے بہت اچھا اس نے لباس پہنا ہے، بہت اس کی اچھی وضاقت ہے، اور وہ آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یار لگتا ہے یہ بندہ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے اس نے، تو آپ کے. لیکن اگر وہ بولے اور بولتے ہی اپنے زبان سے کچھ ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیں، یا ایسے انداز سے بات کرنا شروع کر دے، یا آپ کے ساتھ تعامل میں ایسے کرے، تو آپ کے یار کتنے جاہل انسان ہے. تو علم کا اظہار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ایٹیکیٹ سے ہوتا ہے، آپ کے تعامل سے ہوتا ہے. آپ کس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کا رویہ کیسا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. باقی یہ جو ڈگریاں، یہ تو کوالیفیکیشنز ہیں. کبھی اخبار کے اندر جو اشتہارات دیتے ہیں کہ جی ہمیں کوالیفائڈ لوگ چاہیے. کوالیفائڈ کیا مطلب؟ ان کے پاس ڈگریاں ہونی چاہیے. یہ کوالیفیکیشنز ہیں، یہ تو پرچیاں ہیں، جو رسیدیں ہیں، جو آپ نے فیسیں ادا کی ہیں، اس کی رسیدیں ہیں کہ ہاں جی اس انسان نے 4 سال 5 سال 10 سال یہاں پر یہ فیسیں ادا کی ہیں اور یہ اس پروسیس کے اندر سے گزرا ہے. اگر آپ علم کے فلسفے پہ جانا چاہتے ہیں تو علم کا فلسفہ سے بہت ماورا چیز ہے. ایک ڈاکٹر سے بڑھ کے کوئی انسان یہ جان سکتا ہے کہ سگریٹ پینے کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنے ڈاکٹر ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. یہ تو چلیں ایک سائیڈ ہوگی. میں ایگزامپل بات کرتا ہوں، کیا ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ایسے کیسز سامنے نہیں آئے؟ میں نے خود ایک ایسا کیس پڑھا جس میں ایک ڈاکٹر تھے جن کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، اور وہ ان کا دھوکے سے ان کو کچھ اور بتا کے ان کو آپریشن کرتے تھے، ان کو گردے نکال لیا کرتے تھے. کیسز آئے نا ایسے سامنے، سر پڑھے ہوں گے آپ نے اخبارات کے اندر. اب یہ دیکھیں، یہ سارا پروسیس پیچھے چل رہا ہے. جب آپ کا مقصد ہے پیسہ کمانا، تو آپ ڈگری حاصل کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، تو پھر آپ اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا. آپ بولیں گے. آپ کو کسی انسان کا حق مارنا پڑے گا، آپ حق ماریں گے. کیوں؟ کہ آپ کی انٹینشن وہی ہے
یہ چیز آپ کے عمل سے ظاہر کر رہی ہے. آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ یہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے آئی تھنک کوئی اوتھ وغیرہ ہوتا ہے, جب ان کو ڈگری ملتی ہے ان کو اوتھ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو مریض ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے. میڈیکل ایتھکس میں پورا مطلب کہ آپ جتنے مرضی اوتھ لیتے رہیں, یہی بعین یہی معاملہ قرآن مجید کے علم سے بڑھ کے, مطلب کہ دنیا میں کوئی ایسی بک نہیں ہے جس کی تاثیر قرآن مجید سے زیادہ ہو, لیکن یہی معاملہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہے, یہی معاملہ ہمارا احادیث کے ساتھ ہے. مطلب کہ وہ ایک اعلیٰ علم ہے, علم کے اندر بھی اس کی اقسام مراتب ہوتے ہیں, وہ آگے اس میں ذکر ہوں گی. تو وہ علم کی اعلیٰ درجہ ہے قرآن مجید. جو انسان قرآن پڑھ لیتا ہے اس کو پھر کسی دوسری چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی, بشرطے کہ اس کو سمجھے, اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرے. تو یہی معاملہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہے, یہی معاملہ ہمارا دیگر احادیث اور جتنی بھی چیزیں سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی بھی پڑھتے ہیں, ہمارے سامنے پڑھ جاتا ہے, لیکن وہ ہماری شخصیت میں ظاہر نہیں ہوتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو قرآن تھے. ایک قرآن تو وہ تھا جو دو گتوں کے درمیان چند صفحات کے اندر موجود تھا, اور ایک قرآن وہ تھا جو چلتا پھرتا ہمیں مدینے کی گلیوں میں نظر آتا تھا, اور وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طرح سے جس وے سے آپ نے زندگی گزاری ہے, جب تک ہم اس وے سے زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو علم وہ ہے جو آپ کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے. اگر یہ علم ہو, ہمارے جتنے ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ نظر آ رہے ہیں جو فار ایگزامپل جو رشوتیں لیتے ہیں, جو دوسروں کا حق مارتے ہیں, دوسروں سے گالی گلوچ کرتے ہیں, دوسروں کو ہراس کرتے ہیں, اور حق مار جتنے معاملات ہیں, کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز سے, ہمارے اداروں سے, ہمارے جامعات سے, ہمارے مدارس سے آئے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ انہوں نے علم کو صرف ایک وظیفے کے طور پہ سمجھا ہے, انہوں نے علم کو عبادت نہیں سمجھا. جس دن آپ علم کو عبادت سمجھ لیں گے, اس کو پھر فیل کرنا شروع کریں گے, اس کو اپنی زندگی کے اوپر آپ اس کا احساس کرنا شروع کریں گے. ہم فیل نہیں کرتے کبھی بھی کسی چیز کو, جب تک آپ کسی چیز کو ہر چیز کو فیل کرنے کی کوشش کریں. جب آپ فیل کریں گے پھر آپ کو اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے گا, پھر آپ کو مزہ آئے گا اس چیز کو کرنے کا. اور یہ جو بہت ساری پرابلمز آج کل ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر آ رہی ہے, ان کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن ہے اکارڈنگ ٹو رپورٹ, اور سب سے زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے اندر خودکشی کرنے کے رجحانات آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ نشوں کی طرف, ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم کو عبادت نہیں سمجھا, انہوں نے اس کو ایک وظیفہ سمجھا, ایک نوکری کمانے کا ذریعہ سمجھا. پھر وہ چیزیں آپ کے اوپر پریشرائز آپ کو کرتی ہیں, آپ کے اوپر پریشر بناتی ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر انسان کی زندگی کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہونا, خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے اس کا تعلق ہمارے گھریلو زندگی کے ساتھ بھی, اور یہی سائیکالوجی ہے. دیکھیے سائیکالوجی کیا ہے, اس میں آپ ذہنی طور پہ اگر آپ پرامن ہیں, اگر آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہیں, تو آپ کو کسی سائیکالوجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی سائیکاٹرسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ ہمارے یہ جو مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں, نفسیاتی مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں, ہمارے سوشل مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں, وہ جو یہ کنسیپٹس ہیں ان سے دوری کی وجہ سے پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں. اور ہم نے بس ایک بات کو بطور بات لینا شروع کر دیا, ہم نے اس کے پیچھے بیہائنڈ جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور اب ہماری مثال زندہ لاشوں سی ہو گئی ہے, ہم زندہ لاشیں بن کے رہ گئے. اس لیے اب ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میڈیکل ریسرچز کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے. موسٹلی جو نئی جو ریسرچز آ رہی ہیں, جو سرویز آ رہے ہیں, اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہر 100 میں سے تقریباً ہر 95 یا 90% لوگوں کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس کی ریزن کے اوپر کبھی کسی نے غور کرنا شروع کیا کہ وائی یہ جو سائیکالوجی کے نفسیات کے اتنی زیادہ پرابلمز بننا شروع ہو گئی ہیں؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, لیکن کوئی ایک
बड़ी रीज़न आपकी नज़र में हो? दीन से दूरी, अल्लाह से ताल्लुक खत्म हो गया, वो लोगों को ईमान नहीं है। कोई स्पेसिफिक, अगर हम उसको किसी फॉर एग्जाम्पल चले हम टाइम फ्रेम में ले जाते हैं। उम्मीद, एक तवक्कुल जो है ना, अल्लाह से ताल्लुक आपको बहुत ज़्यादा होप देता है। होप जब खत्म हो जाती है तो मायूसी बढ़ जाती है, होप नहीं रहेगी लोगों को। बिल्कुल, ये सब जो है ना एक यानी कि इमोशनल साइड की रीजंस है। मैं कुछ अमली रीजंस की तरफ बात करना चाह रहा हूँ। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी क्यों हुआ? वाई? इसकी क्या वजह है? क्यों हुआ लैक ऑफ कम्युनिकेशन? अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो बात है कि हम घर के अंदर रहते हुए माँ जो है वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रही, आपस में एक दूसरे के साथ हमारे पास टाइम नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों दुनिया को ग्लोबलाइज करना पड़ा? ये जो तहरीक चली थी ना यूरोप के अंदर, मटीरियलिज्म की तहरीक चली थी, ये सारे मादियत परस्ती की जो है ये सब उसके असरात आज हमें नज़र आ रहे हैं। मादियत परस्ती, मटीरियलिज्म की हवस एक ऐसी हवस है जो इंसान के अंदर कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये वही चीज़ है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इब्ने आदम को अगर एक सोने का जंगल मिल जाए तो कभी उसकी नीड पूरी नहीं होती, वो उसको छोड़ के दूसरे की तरफ भागना शुरू कर दे। 2 मिल गए तो वो आगे से आगे भागना शुरू कर देता है। तो दुनिया, ये मादे की हवस, ये मटीरियल की ख्वाहिश, ये एक ऐसी लामतनाही ख्वाहिश है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक कंपनी का मालिक है, वो कहते हैं मेरे पास 2 हो जाए, 2 कंपनियों का कहते हैं मेरे पास 4 हो जाए, 4 कंपनियों का मालिक कहता है मेरे पास 6 हो जाए, जिसके पास ज़्यादा हो जाता है वो कहता है मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है वो कहता है मैं फ़लाँ जगह पे पहुँच जाऊँ। मतलब कि ये एक ऐसी हवस है जिसका कोई ख़ात्मा ही नहीं है। और जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा भूख जमा होगी तो फिर किस तरह आप नफसियाती तौर पे आप पुरअमन रह सकते हैं? फिर उन्होंने, जिन लोगों की ये ज़रूरत थी, जिन लोगों की ये नीड थी, उन्होंने उसी चीज़ के हुसूल के लिए ये सारे निज़ाम बनाए, ये कैपिटलिज्म बनाया, ये टेक्नोलॉजी बनी, ये दुनिया को ग्लोबलाइज किया गया, वक्त को कम किया जाए, राब्ते ज़्यादा किया जाए ताकि जल्दी इधर से ईमेल भेजी जाए, वहाँ से फौरी तौर पे जवाब आ जाए, काम इस तरह फौरी टक 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 करके होने चाहिए। क्यों? हवस थी ना, भूख थी, जल्दी जल्दी चीज़ों को मुकम्मल किया जाए। उसका नुकसान क्या हुआ कि हम कहने को तो इंसान है लेकिन हम पैसा बनाने वाली मशीनें बन चुकी हैं, इमोशनलेस। तो हम जो है ना इमोशनलेस मशीनें, रिबोट्स बन चुके हैं, हमारे अंदर रूह नहीं रही। और इस वजह से मसाइल हैं। और जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में जितना ज़्यादा इस चीज़ की हवस है वहाँ पर उतने ज़्यादा मसाइल हैं। मतलब है कि आप देखें उन लोगों के ज़हनी सतह को, आप देखें कि वो किस हद तक आगे जा चुके हैं कि वो कहते हैं कि हम जो है वो हैवान से इंसान बने, तो वो कहते हैं नहीं, हम सब सोशल एनिमल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई किसी जेंडर का कोई फ़र्क नहीं है, कोई किसी मतलब कि कोई मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं है, इवन अब तो महारिम का भी फ़र्क नहीं रहा, वहाँ पर माँ बेटे का कोई फ़र्क नहीं रहा। तो हम इस्लाम ने जिस जगह से, जिस पॉइंट से, मतलब कि इस्लाम के आने से पहले वो माशरा हैवानों का माशरा था, तो इस्लाम ने आके इल्म दिया, इस्लाम ने आके शऊर दिया। तो जिस पॉइंट से हमें इस्लाम आगे लेके आया था, हमें मर्तबा इंसानियत पर फायज किया था, हम फिर रिवर्स उस तरफ ही जा रहे हैं, बैक। क्या कह रहे नहीं, हमें वही चाहिए। वहाँ पर मसाइल ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जी वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट भी ज़्यादा हैं, उनका जो है वहाँ पे स्कोप भी ज़्यादा है, वहाँ पर हर दूसरा बंदा जो है वो उन साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, और हमारे सोसाइटी के अंदर आना शुरू हो रहे हैं, तो हमारे अंदर भी इसका स्कोप बढ़ना शुरू हो रहा है। फिर दिन ब दिन स्कोप बढ़ेगा, हम भी वो उसी तरह की मशीनें बनते जा रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से इल्म जो था वो इबादत से निकल के अब वो ज़राए के हुसूल का ज़रिया बनता रहा कि मैं इल्म के ज़रिए से पैसे कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं जॉब हासिल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फलां कर लूँ।
تو جیسے آپ نے بات کی کہ لیک آف کمیونیکیشن ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو رہی. اب ہوتا کیا ہے, ایک گھر کے اندر ماں باپ ہیں, بچے ہیں, ویکینڈس کے اوپر ہی ان کو موقع ملتا ہے, اور کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ان کو ویکینڈس پہ بھی موقع نہیں ملتا. باپ جو ہے وہ رات کو لیٹ آ رہا ہے, بچے صبح جا رہے ہیں. نہیں, آپ تو خدمت کر رہے ہیں نا. تو یہ ساری پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے جب آپ علم کو عبادت سمجھیں گے پھر آپ تھوڑے کے اوپر راضی ہو جائیں گے. رضینا قسمت الجباری فینا لنا العلم والجہال مالا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بہت زیادہ راضی ہیں. لنا العلم, ہمارے لیے علم ہے, ہمارے لیے شعور ہے, ہمارے لیے آگاہی ہے, والجہال مالا, اور جاہلوں کے لیے مال ہے. ہم خود نہیں سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, ہمیں مطلب کہ ہمیں ہر نئی سے نئی چیز کی دوڑ, ہر سال بعد نیا آئی فون کا نیا ماڈل آ رہا ہے, ہر سال بعد نئی گاڑی کا ماڈل آ رہا ہے, ہمیں لینی ہے, ہم اس کے پیچھے لگے ہیں, چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. لوگوں نے مطلب کڈنی تک بیچ دی اپنی. پتہ نہیں رومر ہے یا ویسے ہے, لیکن معروف ہے ایک بات, کہتے ہیں کہ آئی فون لینے کے لیے لوگوں نے اپنی کڈنیاں تک بیچ دی. تو اس حد تک ہم جو ہے نا اس کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں. جب ہم علم کو عبادت سمجھیں گے پھر ہم, اچھا عبادت کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے کہ سوسائٹی کے اندر نا ہر ایک عنصر کا, ہر ایک یونٹ کا, سوسائٹی مختلف یونٹ سے بنتی ہے, تو ہر ایک یونٹ کا ایک رول ہوتا ہے. وہ رول ڈیفائن ہونا چاہیے. یہ رول ہے آپ کی اپنی زندگی کے اندر بہت سے رولز ہیں آپ کا. فار ایگزامپل میرا ایک رول ہے, میں ایک ٹیچر ہوں. میرا ایک رول ہے, میں ایک بیٹا ہوں. ایک رول ہوگا جب میں والد ہوں گا, یا رول ہوگا جب میں خاوند ہوں گا, یا ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں. تو اب آپ نے جب تک ان سب رولز کے ساتھ آپ انصاف نہیں کریں گے آپ کی لائف سٹیبل نہیں رہ سکتی. اگر آپ ایک ماں ہیں تو اپنے بچے کی تربیت کرنا, اس کو تعلیم دینا, اس کی زندگی کو سنوارنا, یہ آپ کا ایک رول ہے, یہ آپ کو ادا کرنا. اگر آپ اس رول کو چھوڑ کے آپ دیگر کاموں کے اندر مصروف ہیں, آپ جابز کر رہی ہیں, آپ مطلب کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کا یہ رول متاثر ہو رہا ہے. اگر متاثر نہیں ہو رہا, مینیج کر سکتے تو اچھا ہے, نہیں. لیکن اگر آپ کا یہ رول متاثر ہو رہا ہے تو کیا ہے کہ آپ اس اسٹیبلٹی زون سے باہر نکل رہے ہیں. اور اس کا اثر صرف آپ پر نہیں ہوگا, اس کا اثر معاشرے کے دوسرے افراد پر ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ آپ کے بچے سے شروع ہوگا. جب آپ کے بچے کے اوپر اس کا اثر ہوگا, اس کے اندر نفسیاتی پرابلمز پیدا ہونے شروع ہوں گے, تو جس جگہ پر وہ جاتا ہے, جہاں پر بچوں کے ساتھ پڑھتا ہے, وہاں پر اس کا اظہار ہوگا. تو آپ اینڈ آف دی ڈے اس اسٹیبلٹی چیمبر سے نکل کے پوری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ آہستہ 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 1 سال 2 3 4 5 سال کے بعد آپ کو پوری سوسائٹی اس کا وہ نا حیوانوں کا منظر دینا شروع کر دے گی. وقت لگے گا لیکن وہ ایسا ہوگا, اور ہم اس کے اوپر ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. جی ہو چکا ہے یہ چیزیں. جی 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 ہماری ایک اخلاقی بالکل. ان کے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ میری رسپانسبلٹی, چونکہ میں نے اس کو ایک خاص حد کے بعد کہا کہ جاؤ جو مت چاہو کرو. میرے ساتھ بھی یہ ہوا. ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے, میرے بچے میرے ساتھ بہتر سلوک کریں. یہ بالکل چلتا ہے جو ایک معاشرتی صحیح. وہاں پہ انہوں نے ریورس کر دیا. اور اس حد تک ریورس کر دیا. اچھا, لوگ آپ کو نا اپنے ورک کے اندر, اپنے کاموں کے اندر وہ کہیں گے بہت پروفیشنلزم ہونا چاہیے, بہت پولائٹلی بات کرنی چاہیے, وہاں پر بہت پولائٹلی بات کریں گے. اور یہ رسپانسبلٹی, کیونکہ وہاں پہ پیسے مل رہے ہیں تو رسپانسبلٹی ہے. یہاں پر بچوں کے لیے کوئی رسپانسبلٹی نہیں, کیونکہ آپ اس کو نہیں سمجھ رہے. یہ جی آزاد ہے. میرا کہنا ہے کہ وہ ایک پورا کاؤنٹر لاجک ڈیولپ ہو, بالکل, اور اس کے اوپر ان کی ہاں
پیرنٹس کی ہی رسپانسبلٹی، وہاں رسپانسبلٹی یہ ہے کہ سوسائٹی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے، دیٹس آل. تو پھر اس کے جو نتائج ہیں، جو اثرات ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، بنیاد ہے. تو نہیں، اس کو میں صرف یہ اس پوائنٹ آف ویو سے جی جی کہ وہ یہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیشن اسٹیج، بالکل، یہ اس اسٹیج میں وہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تھے. ہاں یہ ٹرانزیشن ہونے کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ کنفیوژ ہیں. وہ اس معاملے میں اتنے کلیئر ہے یا ان کی سوسائٹی اس مقام پہ جا کھڑی ہوئی ہے کہ وہاں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے. ہم پورے کا پورا لاجک ہی اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کی نا یہ انسان کی نا ایک فطرت ہے، ایک طبیعت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیولپ کی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو وہ انسان آگے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کو نہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، مجھے اس طرح یاد ہے سعودی عرب میں، وہاں پر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں کا جو ہمارا میس تھا، تو جب میں میس کے اندر پہلی دفعہ میں میس میں انٹر ہوا نا، تو وہ نا کوئی کیمیکل یوز کرتے ہیں وہاں پر، وہ کیمیکل یوز کرتے ہیں. تو میں انٹر ہوا میس میں، تو اس کی اسمیل میرے لیے جو ہے نا وہ قابل برداشت نہیں تھی. تو وہ میں بڑی مشکل سے وہاں پر گیا. خیر ایک دفعہ، دو، تین، اب ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ وہ اسمیل مجھے فیل ہی نہیں ہونا شروع ہو گیا. ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ میرے لیے، وہ میری ذات کا ایک حصہ بن گیا، وہ مجھے فیل ہی نہیں ہو رہی تھی. تو وہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اتنی ایوالو ہو جاتی ہے آپ کی ذات کے اندر، اتنی رچ بس جاتی ہے کہ پھر آپ کو وہ محسوس ہی نہیں ہونا شروع ہوتی. تو ہم ابھی ریٹیلیشن فیس کے اندر ہے، ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں اس کو، وہ کر چکے ہیں، وہ ان کی فہرست کے اندر بس گئی ہے، وہ ان کے جو ہے نا وہ بچوں سے آگے کرتے اب وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جا چکے ہیں. سو ہمیں ابھی یہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ سوچنا ہوگا، اور ہمارے پاس وقت ہے، ہم یہاں پر سنبھل سکتے ہیں، وہ نہیں سنبھل سکتے. میرا ایجوکیشن کے اوپر کچھ ریسرچ ہے، تو اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں میٹا فزکس کے اندر نا آپ کام کرتے ہیں، اور یہ کام ہوا ہے ہماری ایجوکیشن کے اندر. فار ایگزامپل مجھے اتفاق ہوا ایکسفورڈ یونیورسٹی کا جو پریس ہے اس کی بک کے اوپر میں ایک ریسرچ کر رہا تھا. اب وہاں پر انگلش کی بک ہے، انگلش کی بک کے اندر آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ڈائیلاگ سکھا رہے ہیں. اب ڈائیلاگ سکھانے کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک پکچر پورٹری کی ہے. پکچر کا انہوں نے پورٹری کی ہے کہ ایک بازار ہے، بازار کے اندر مختلف لوگ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. وہاں پر ایک خاتون ہے، اس نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ جا کے بازار سے جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہی ہے. پیچھے ایک پولیس والا آ رہا ہے، وہ ہارن دے رہا ہے، گاڑیاں سائڈ پہ کرو. مطلب کہ ایک انہوں نے سینیریو کریٹ کیا ہے اور بچے کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ وہ سینیریو کے اندر جا کے ڈائیلاگ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. اب وہ بچہ سیکھ تو ڈائیلاگ رہا ہے، لیکن میٹا فزکس میں اس کے ذہن میں یہ چیز پڑ رہی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اسکرٹ پہن سکتی ہے. وہ جو سارے معاملات وہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں بیٹھتے جا رہے ہیں شروع سے. اب جب کل کو آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواتین کو آپ اپنے گھر میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جاہلیت کی جو خواتین تھی ان کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو. یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو وہ بچہ جس کی جو مینٹلی طور پہ اس کی گروتھ ہی اس لیول پہ ہوئی ہے، وہ کہے گا آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہو، آپ کون سے پتھر کے زمانے کی بات کر رہے ہو. وہ ذہنی طور پہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مائنڈ کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ اسی بیس کے اوپر ہوئی ہے. یہ تو آپ ڈائیلاگ کی بات کریں جو ڈیلی بیسس پہ ہم بچپن سے 9 بجے کے وہ خبروں کے ساتھ اشتہار دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سب ایفیکٹس ہیں، یہ نفسیاتی طور پہ ہماری سوسائٹی کو بہت تیزی سے افیکٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں. اور ہم مطلب کہ ہماری صورتحال یہ ہوگی کہ ہم نہ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں، ہم ان کا خود بخود جو ہے نا وہ حصہ بنتے جا رہے ہیں. ہم باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس پارٹ یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں. ہماری ان چیزوں کے اندر ریٹیلیشن ختم ہو گئی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں، یہ کیمرہ ہے، مووی کیمرہ ہے. ایک وقت تھا کہ جو علماء ہیں وہ اس کے خلاف تھے بہت زیادہ، لیکن اب سب پہلے ٹھیک ہے ہونے چاہیے. میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا. ایک وقت تھا کہ جب وہ نہیں تیار تھے
اس کو قبول کرنے کے لیے. لیکن آج کوئی بھی محفل, کوئی بھی مجلس اس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب مائنڈ کی گیم ہے, یہ سب سائیکالوجی کی گیم ہے, اور اس مائنڈ اور سائیکالوجی کو یوز کیا جاتا ہے مارکیٹنگ میں. آپ اپنے واش روم کے اندر جا کے دیکھیں, آج سے مطلب کہ کتنی ایسی نئی چیزیں ہیں جو آج سے 5 سال پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اور وہ آپ کی زندگی کا لازمی حصہ اور جز بن چکی ہیں. اٹس آل اباؤٹ مارکیٹنگ. تو جب آپ کی دیکھیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسے کہتے ہیں جوامع الکلم, جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں نا, یہ اپنے اندر بہت بڑی بڑی حکمتیں رکھتی ہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بہت بڑی بات ہے, ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار, اس کی بیس آپ کی انٹینشن کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہم نے جو پوری بات کی ہے وہ ہم نے اس کی بیس ہی انٹینشن کے اوپر رکھی ہے, کہ جب ہماری انٹینشن خراب ہونا شروع ہوئی تو سارے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے. ہم نفسیاتی طور پہ ہم مادہ کے پیچھے چلے گئے, ہم عبادت سے دور ہو گئے. سارے کے سارے مسائل صرف اس ایک ورڈ کے اندر. تو اگر ہم اپنی نیت کو درست کرنا شروع کر دیں اور معاملات کو دوبارہ سے ہم اپنی ذات تک, جس کا سوال اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کرنا ہے وہ میری ذات کے متعلق کرنا ہے, اگر میں اپنی ذات کے اوپر اس چیز کو اپلائی کرنا شروع کر دوں, اپنے بچوں کو اوپر اپلائی کرنا شروع کر دوں, تو پھر ہم کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے. ادروائز ہم بھی یہ ایک ایسا سیل رواں ہے, یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایک ایسا اس کو سونامی کہیں, آپ اس کو سیلاب کہیں, کہ ہماری مثال اس کے سامنے ایک تنکے کی ہے. کتنا ریٹیلیٹ کرے گا, کتنا مطلب اپنا وجود برقرار رکھے, آخر کار وہ ایسا اس سیلاب کے اندر بہے گا کہ اس کا نام و نشان اور وجود تک باقی نہیں رہے گا. فَإِنَّ قَدْ عِلْمَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ انتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات. شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فَقْدَ الْعِلْمِ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ, اور اگر علم سے اخلاص نیت کا اخلاص جو ہے وہ مفقود ہو جائے, تو یہی علم جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ افضل الطاعات, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات, اللہ تعالیٰ کی بجا آوری میں سے سب سے افضل بجا آوری وہ علم ہے, علم حاصل کرنا ہے. ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی, ایک علم حاصل کرنے والے کی فضیلت ایک عابد کے اوپر جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے, اس کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ کلیلۃ البدر علی سائر الکواکب, جس طرح 14ویں رات کے چاند کو باقی تمام ستاروں پہ فضیلت ہوتی ہے. تو افضل الطاعات, سب سے افضل بجاوری اللہ تعالیٰ کے, جو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ درجے کی افضل بات مانوں, تو علم حاصل کرے, وہ شعور حاصل کرے. اور اگر یہی نیت, یہ انٹینشن کی جو ہم بات کر رہے تھے, نیت انٹینشن اگر غلط ہو گئی تو یہ سب سے افضل طاعت سے سب سے بری برائی کے اندر چینج ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر کوئی درمیان کا پہلو نہیں ہے. نیت ہے تو سب سے افضل, نیت نہیں ہے تو سب سے ادنا. ولا شيء يحط العلم مثل الرياء والشرك او رياء اخلاص ومثل التسميع. اور کہہ رہے ہیں کہ ولا, اچھا اس میں شیخ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کہی ہے. فرماتے ہیں ولا شيء يحط العلم, کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علم کو مٹا سکے سوائے کس کے, الرياء, ریاکاری کے. اور فرمایا ریا کیا ہے, ریا شرک ہے. ریا کسے کہتے ہیں؟ شو آف کرنا. جو انسان اس غرض سے علم حاصل کرتا ہے کہ میں شو آف کر سکوں, میں بتا سکوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں دوسروں کے اوپر اپنی علمیت کا روب جھاڑ سکوں, چاہے وہ علم قرآن اور حدیث کا کیوں نہ ہو. اور ادھر ایک انہوں نے بات کی ہے بِأَن يَقُولَ مُسْمَعًا, کوئی بندہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے بارے میں سنا جائے, لوگوں کے اندر واہ واہ کریٹ ہو, فیم حاصل کرنے کی غرض سے جو بندہ علم حاصل کرتا ہے, فرمایا کہ اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے. اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے. ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم فیم بھی ہے, اور خاص طور پہ ہماری یوتھ کے اندر. اور جب سے یہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سٹارز
جب سے زیادہ ہونے شروع ہوئے. تو یہ فیم ایک ایسی چیز ہے جس نے ہماری یوتھ کو بالکل ہی میں کہتا ہوں کہ برباد کر دیا, اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ٹک ٹاک کی صورت میں آج کل ہے. میڈم تھوڑا سا تعجب کریے, آپ شاید آپ کو ٹک ٹاک کے بارے میں نہیں پتا. تو ٹک ٹاک ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے اب ہماری یوتھ کے اندر اتنی زیادہ یوٹیلائز ہو چکی ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف گانوں کے اوپر, مختلف ڈائلاگس کے اوپر اپنی ایکٹنگ کی سکلز دکھاتے ہیں, اور وہ باقاعدہ ٹک ٹاک کے اسٹارز ہیں, اور پورا ایک صورتحال ہے. اکثر طور پہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جو سامنے آ جاتے ہیں, یوٹیوب بھی یہی ہے. تو فیم ایک ایسی چیز ہے, فیم انسان سے سب کچھ کروا لیتا ہے. یہ جتنی آپ کو مارکیٹنگ کے ذریعے جتنی نیوڈیٹی نظر آ رہی ہے, جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں, سب فیم حاصل کرنے کے لیے ہے, اور وہ سب کچھ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ورک ہے. نیت وہ نا انٹینشن چینج کر دی ہے. یہ پروفیشنلزم ہے کہ آپ اس طرح پروفیشنلزم سے کام کر رہے ہیں کہ آپ سب کچھ جو ہے نا اس کے اوپر قربان کریں. یہ تو پروفیشنلزم, یہ تو ہائی اصل کام ہے. اور پھر وہ جو اپنا کام صحیح ایمانداری سے کرتا ہے وہ حدیثیں اس کے اوپر, جی ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انٹینشن, نیت کس طرح سے چیز کو چینج کر دیتی ہے, کس طرح سے آپ کی سوچ کو چینج کر دیتی ہے, کس طرح سے آپ کی زندگی کے عمل کو چینج کر دیتی ہے. علماء کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے, میں کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ وہ اس چیز سے بھاگتے تھے, جہاں ان کو لگتا تھا کہ لوگ زیادہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں وہ جگہ پہ چلے جاتے, بالکل, یعنی کہ وہ فیم سے بھاگتے تھے, اس کو اوائڈ کرتے تھے. ہمارا میڈیا ٹوٹل نیگیٹیوٹی کو اسپریڈ کر رہا ہے. کیوں؟ ریٹنگ کے لیے. ریٹنگ کیا ہے؟ فیم. ہمارا میڈیا چینل ہاؤسز چلتے ہی اس کے اوپر ہیں, ریٹنگ کے اوپر چلتے ہیں, اور انہوں نے ایسا نیگیٹو امپریشن ہماری سوسائٹی کے اندر کریٹ کر دیا ہے. آپ کبھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں, آپ وہاں پر کوئی اچھی سے اچھی بات لکھیں, کوئی آپ کو اس کا لائک کرنے والا نہیں نظر آئے گا, کوئی آپ کو شیئر کرنے والا نظر نہیں آئے گا. آپ 2-4 جو ہے نا وہ تنقیدی باتیں, کسی کے خلاف گالیاں یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں, سب لوگ آئیں گے جی, وہ فوری طور پہ وہ آپ کی ویڈیو, وہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ شیئر بھی ہونا شروع ہوگا. لوگ اس کے نیچے آ کے کمنٹس بھی کر رہے ہوں گے, اور آپ اچھی سے اچھی بات لکھیں, کوئی بندہ آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئے گا جو اس کو شیئر کرنے والا ہو. ابھی ایکیڈیمیا کے ساتھ بھی یہ لوگ یہی کر رہے ہیں. اب جیسے آپ کے لنکڈ کی پروفائل ہیں اس میں اسٹارز ہوتے ہیں, بالکل ہر چیز پہ ریٹنگ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو ریٹنگ زیادہ ہے, آپ کا کریئر کا یہ زیادہ ہے تو ریٹنگ زیادہ ہے. اس میں بھی یعنی کہ وہ ایک کانسیپٹ وہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ فیم کو چاہو, یا آپ کتنا اچھا, آپ کی کتنی ٹاکس ہیں, یا آپ کا کتنا, وہ ایک فیم آ جاتا ہے اس میں. اور یہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ میں میڈیاز کے ساتھ میرا کچھ تعلق رہا, باہر میں وہاں پر کچھ چینلز کے ساتھ کام کرتا رہا, تو باقاعدہ طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح اپنی چیز کو پروپوگیٹ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے کہ آپ کس طرح چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہے, چھوٹی کو بڑا. میں ابھی جب میری اسٹڈی وہاں پہ کمپلیٹ ہوئی تو میں پاکستان, میرے پاس وہاں پر کچھ اپرچونیٹیز تھی کہ میں وہاں پر سعودی عرب میں رہ لوں, وہاں پر کام کر لوں, یا میں پاکستان ہوں. تو میں ڈیلی بیسس کے اوپر جب میں جم جاتا تھا تو میں کوئی نیوز اینکر کا کوئی پروگرام یا کوئی, کیونکہ میرا میڈیا کے ساتھ تعلق تھا وہاں پر, تو میں چیزیں دیکھتا رہتا تھا. تو لٹرلی وہ پروگرامز دیکھتے دیکھتے, حالانکہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, لیکن اس کا مجھے پتہ ہونے کے باوجود اینڈ آف دی ڈے میری شخصیت کے اوپر ایسا اثر ہو رہا تھا کہ مجھے کئی دفعہ میں نے یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یار نہیں, مجھے پاکستان نہیں جانا, میں ادھر رہتا ہوں. پاکستان کے اندر یہ ہے, پاکستان کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ہے, یہ چیزیں یہ ہے, فلاں ایسے. تو وہ چیزیں ایسے اثر کرتی ہیں. جی جی جی. Did you find this gap between the activity or the actions of the individual and the thought, whatever you call niyat? Yes. یہ گیپ آپ نے وہاں بھی ایسے ہی محسوس کیا جو آج پاکستانی سوسائٹی میں؟ یہ گیپ وہاں پر زیادہ ہے, ایک صورت کے اندر زیادہ ہے اور ایک صورت میں کم ہے. خیر یہ تھوڑی سی پولیٹیکل ڈسکشن ہو جائے گی, لیکن میں اس پہ چھوٹا سا کمنٹ دے کے تو ہم بات کو اپنی اصل چیز کی طرف لے کے آئیں گے کہ وہاں پر آپ کو وہاں پر جو ہے نا, جو وہاں کے شباب ہیں, جو وہاں کی یوتھ ہے, ان کے کنسیپٹس بہت ڈفرینٹ ہیں.
جو وہاں کے مثال کے طور پہ جو ابھی آپ کہہ لیں کہ علماء ہم کہتے ہیں جو علم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ابھی اپنی جگہ پر قائم ہیں, ان کو سب, لیکن جو وہاں کی یوتھ ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے. اور وہ اس کا کیا ریزن ہے؟ میڈیا نے پوری دنیا کی سوسائٹی کو افیکٹ کیا ہے. میرے خیال سے میڈیا سے بہت زیادہ میٹیبل ان کے پاس پیسہ بہت ہے, ریسورسز بہت. ریسورسز ہوئے ہیں تو ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا کس نے سکھایا ہے؟ پیسہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا. سیٹلائٹ نہیں بھی تھی نا تب بھی ان کا یہ حال تھا, میں بھی تھی وہاں پہ کافی عرصہ, تب بھی ان کی یوتھ کا یہی حال تھا. مثلاً کوئی ایگزامپل کے ساتھ مثلاً ان کا یہ تھا کہ وہ اگر ایون پردہ باہر سے کرتے بھی تھے, ہمارے یہاں جیسے خواتین بھی پردہ نہیں بھی کرتی, ان میں ایک سادگی ہوتی ہے, شاید تعلیمی ہے, بالکل یہ بات ریسورسز کی کمی ہے. ان کے پاس جو تھا وہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بالکل ویسٹرنائز. نہیں دیکھیں ویسٹرنائز تھاٹ ان تک کیسے پہنچی, مطلب کہ آپ یہ دنیا کے ایک کونے میں آپ دنیا پیسے کے بعد میڈیا بنتا ہے, ریسورسز آتی ہے. وہ تو ہم نے بات کر لی پہلے کہ مٹیریلزم ہے, وہ اس مٹیریلزم نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا اپنی سہولت کے لیے تاکہ یہ چیزیں ہو سکے, تو وہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ ہم سے ان چیزوں میں ابھی آگے ہیں, ہم ان سے پیچھے ہیں, تو وہ زیادہ جلدی وہاں پہ چلے گئے. ایک سینسر جملہ میں جو میں نے وہاں پر نوٹ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر اگرچہ پردے کا رجحان کم ہے لیکن پاکستان کے اندر آپ کو حیا زیادہ نظر آئے گی. کوئی کویسچن آپ کا ہو؟ جی 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 یہ ہماری بے بسی کی چیزیں یا ہوپ کی روشنی. دیکھیں ہمارے پاس جو کرنے کا کام ہے وہ ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, حدیث میں آتا ہے سنا فرمایا کہ جو انسان کوئی چیز سمجھ لیتا ہے, اس کو پتہ دیتا ہے, اب اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ آگے دوسروں کو بتائے. اب آپ نے جا کے مطلب کہ ساری کلاس کا ارینج کیوں کیا گیا, آپ کو سب کو یہاں پہ کیوں زحمت دی گئی کہ آپ یہاں پر آئیں, کہ تاکہ ہم آپ کو اویئر کر سکیں اور آپ آگے اپنے گھر والوں کو اویئر کر سکیں. جب وہ اویئر ہوں گے تو وہ آگے 2 بندوں کو اویئر کر سکیں گے. تو نبوی طریقہ کار بھی یہی تھا. آپ اللہ تعالیٰ نے بھی جب بھی اس دنیا کے اندر برائی بڑی تو انبیاء کو بھیجا گیا, اور اب انبیاء نہیں آئیں گے, اب انبیاء کے وارث علماء ہیں جو ان کی وراثت کو, ان کے کام کو آگے لے کے بڑھے. تو ہمارا کام ہے اویئر کرنا. ہم جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اویئر کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے کام کے اندر بہت کمی موجود ہے, ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہے. ہمیں اس اسلوب میں, اس انداز میں لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے جس انداز میں ان کو سمجھ آ سکے. ہمارے عام طور پہ جو روایتی کام ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی فیلنگز کے ساتھ جس انداز میں وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں بات نہیں جو ہے نا وہ پہنچائی جاتی. تو ہمیں اس کے اندر بھی بہت کام کرنا ہے, بہت زیادہ کام کرنا ہے. مطلب کہ ہمیں اپنی زندگیاں کھپانی ہے اس کے اندر, اور یہ ایک مشن کا کام ہے. آپ ماشاء اللہ آپ یہاں پر آئے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں, باہر بہت سے لوگ ہیں وہ اور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ اس 2 گھنٹے کے اندر وہ کئی لاکھوں کروڑوں روپے کی ڈیلز کلوز کر لیں. آپ بھی ماشاء اللہ سب سمجھدار لوگ ہیں, بہت باصلاحیت لوگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس 2 گھنٹے کے اندر کئی کچھ کما سکتے ہیں, لیکن آپ سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند کرتا ہے. جس میں رسول اللہ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتے ہیں, جس کو پسند کرتے ہیں, اس کو دین کی راہ پہ لگا دیتے ہیں, اچھی راہ پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک مشن ہے, ہم سب نے مل کے اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم یہ اسلامک سائیکالوجی کا جو کورس کروا رہے ہیں بیسیکلی اسی وجہ سے کروا رہے ہیں کہ تاکہ آپ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں اور ہم آگے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو یہ آپ کا بھی مشن ہے, میرا بھی مشن ہے, ہم سب نے مل کے اس کو کرنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم جس حد تک کوششیں کر رہے ہیں, اور بہت کرنا ہے, ابھی بہت کرنا ہے ہمیں, مطلب کہ دن رات ایک کرنا ہے اس کے اندر, اس کی سوچ کے اندر.